پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی من نبیٍ نبی تھے، قاتل جنگ کی، لڑے، قاتل سے مراد قتال اور جہاد میں جو ان کو مصیبتیں اور آزمائشیں پہنچیں، تو کتنے ہی نبی تھے جنہوں نے جنگ کی، لڑے، معہو اس کے ساتھ، ربیون اللہ والوں نے بھی جنگ کی، کثیرن بہت سے انبیاء ایسے تھے جنہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بہت سی مصیبتوں سے اور بہت سی آزمائشوں سے وہ گزرے، ان کے ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ اور یہ ربیون سے کچھ مراد ہیں، ربیون سے ابن مسعود کہتے ہیں کہ مراد کئی ہزار لوگوں نے لڑائی کی، ایک مراد علماء بھی لیے گئے ہیں، اور ایک اور مراد میں بہت سی جماعتیں بھی لی گئی ہیں۔ اب یہاں پر پچھلے انبیاء کا بتا کر صحابہ کرام کو موٹیویشن دی جا رہی ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے جہاد پر، کہ پہلے بھی انبیاء آئے اور ان کے ساتھ بہت سارے لڑنے والے تھے، علماء تھے، بہت ساری جماعتیں تھیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا۔ فما تنا وہنوا، انہوں نے سستی دکھائی، وہن کہتے ہیں ارادے کی کمزوری، اور ارادے کی کمزوری کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کہیں کروں یا نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما وہنوا، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما واسطے اس کے جو اصابہم پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کے ارادے کمزور نہیں پڑے، بے شک ان کو اللہ کے راستے میں بہت مصیبتیں آ رہی تھیں۔ وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، ضعف کہتے ہیں فزیکل ویکنس کو، ڈھیلا پن، کسالہ پن یعنی سستی، فزیکل ویکنس کو کہتے ہیں، ڈھیلے پن کو کہتے ہیں۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ وہ دبے، انہوں نے استقامت نہیں کی۔ استقانو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے غم کے بعد عمل کی قوت کھو بیٹھنا، غم کے بعد عمل کی قوت کو کھو بیٹھنا استقامت کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی تو لوگ تھے جو انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے تھے، انہوں نے نہ سستی دکھائی، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ دبے، نہ وہن کیا، نہ ضعف دکھایا، اور نہ استقامت دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محرک کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، کیونکہ جنگ احد میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر پیدا ہو رہی تھیں، وہن، ضعف اور استقامت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے جہاد کیا، پر وہ تو کمزور نہیں پڑے۔ اب یہاں پر صبر کی بات کیوں آئی؟ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب الصابرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا نہ کرنا، یعنی وہن کا نہ کرنا، ضعف کا نہ کرنا اور استقامت کا نہ کرنا ہی صبر ہے۔ اللہ پھر صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اوپر بتائی ہوئی خوبیاں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ صبر نہ ہو، اور صبر کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں تو بات ہو رہی ہے جنگ احد کے اعتبار سے۔ مسلمان جب ہار گئے تھے تو بہت ڈپریسو تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
سمجھایا کہ یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم اگر اپنا حال دیکھیں، کوئی چھوٹی سی بات گھر میں ہو جاتی ہے، ہم ان ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہن کا، ضعف کا اور استقامت کا. وہن یعنی ارادے کی کمزوری، اور ضعف یعنی فزیکل کمزوری، جسمانی طور پر کمزور ہونا، ڈھیلا پن ہو جانا، سستی کا آنا. اور اسی طرح سے استقامت یعنی عمل کرنے کی قوت کھو بیٹھنا. کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے ڈیزاسٹرز میں، بڑے بڑے حادثوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے. مومن تو سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، مومن تو بڑا باہمت ہوتا ہے، مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. مومن تو بہت سٹرونگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا پچھلے لوگوں کی مثال دے کر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کانا، اور نہ تھی، قولہم ان کی بات، الا مگر، ان یہ کہ، قولو انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا ہمارے معاملے میں. اور یہاں پر امرنا سے مراد دین کے کام میں. وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے. اب یہاں پر انہی ربیون کی دعا آ رہی ہے، انہی رب والوں کی دعا آ رہی ہے. وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس سے ان کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نیکی کے اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا. وہ سراپا عاجزی تھے، اپنے گناہوں کو یاد رکھتے تھے، کیونکہ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. اگر کسی کام میں ناکام ہونے لگے تو اس کے پیچھے لازمی کہیں نہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، تبھی وہ کام ہم نہیں کر پاتے. تو جو ربیون تھے، یہ رب والے جو تھے، وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہماری زیادتیاں ہیں ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی کوئی ایسی ہم دینی بات کو فالو نہیں کر سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے، یا اللہ تو اس کے لیے بھی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، ان ربیون کی دعا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور استقامت اختیار کرنی چاہیے. جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈیں ہم سب، اور ساتھ اصلاح کریں اور جمے رہیں، استقامت اختیار کریں. اور استغفارات تو اتنے ملتے ہیں الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ثابت ہیں. جیسے کہ بخاری کی روایت میں ایک گناہوں کی بخشش کے لیے دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری. کیونکہ اس دعا کے الفاظ جو ہیں وہ اس آیت سے بہت ملتے جلتے ہیں. وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی. اے اللہ بخش دے میری خطا، میری نادانی، میری زیادتی میرے کام میں، وہ گناہ جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے. اے اللہ بخش دے مجھ کو ہنسی سے کیے ہوئے میرے گناہ، اور قصدن کیے ہوئے، اور بھول کر کیے ہوئے، اور جان کر کیے ہوئے، اور یہ عیب سب میرے اندر ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ ساری باتیں اللہ کے سامنے کرنے سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے عاجزی، کہ انسان اپنے سارے گناہوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تو معاف کر دے. اچھا، جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
تو ہمارے اندر ایک ایمان ہوتا ہے، وہ یہ کہ گناہوں کو صرف اور صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں. اور اس چیز کو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیار آتا ہے اپنے بندے کو. حدیث میں بھی آتا ہے، ایک حدیث بھی اس طرح کی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے اور میرے گناہوں کو معاف بھی وہی کرے گا. اور ہم میں سے کون ہے ایسا جو غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں. ہم میں سے ہر شخص سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے کوئی بھی ایسی پریشانی کا وقت ہو بس کثرت سے استغفار کریں. کچھ سمجھ ویسے بھی نہیں آتا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ڈھونڈے کہاں غلطی کی ہے، اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ جی چلیں استغفار کر لیا، آپ کریکشن کریں نہ کریں خیر ہے، ایسا نہیں. اور ساتھ استقامت بھی اختیار کرنی. جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. کیونکہ شیطان آپ کے ذہن میں ایک بات لائے گا کہ یہ جو ناکامی آپ کو ملی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پر نہیں ہو. ایسا شیطان کا حملہ ہر ناکامی کے ٹائم پر ہوتا ہے. مثلا آپ سب دین پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس دوران کوئی تکلیف آتی ہے تو شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا اگر تمہارا یہ راستہ صحیح ہوتا تو تمہیں تکلیف کیوں آتی؟ اس کا مطلب تم صحیح راستے پر نہیں ہو، چھوڑو یہ سب کچھ. جیسے کہ احد میں ہوا تو شیطانی وسوسوں سے بھی خود کو باہر نکالنا ہے. کیونکہ جو بھی ویک ٹائم ہوتا ہے، جو بھی کمزور لمحات ہوتے ہیں، اس میں شیطان کے حملے اور تیز ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت اس انسان کو اپنے قابو میں لینا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل پریشانی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ربیون کی دعا بھی سکھا دی. اس دعا کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، تو عطا کیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا. اور ثواب الدنیا سے مراد یہاں پر مال غنیمت، فتح اور حکومت ہے. اللہ نے ان ربیون کو مال غنیمت عطا کیا جو کہ دنیا کا ثواب تھا، فتح عطا کی جو کہ دنیا کا ثواب تھا، اور حکومت عطا کی. وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ہے ثواب آخرت کا، یعنی ان کا آخرت کا ثواب تو اور اچھا ہے. آخرت کے ثواب سے مراد یہاں پر جنت ہے، اللہ کا قرب ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے اور دیدار الہی ہے. یہ ظاہر دنیا کے اس ثواب سے بہت بہتر ہے. جنت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، رضامندی ملے گی اور دیدار الہی نصیب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ہے ثواب آخرت کا. آخرت کا ثواب زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ خوبصورت ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ربیون کی دو صفات آپ کو واضح طور پر پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو وہ صبر کرنے والے تھے اور دوسرا وہ محسنین تھے، احسان کرنے والے تھے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے محسن؟ ٹھیک ہے، احسان کرنے والا، حق سے زیادہ دینے والا، ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ آخرت کی نیت کے لیے کرنے والا، اللہ کے لیے کرنے والا. اور بالکل جو سبقت کے ساتھ کرے، جو پہل کرے، اس کو بھی محسن کہا گیا ہے. خوبصورت عمل کرنے والا، سبقت لے جانے والا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خوبصورت عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. یہ دو چیزیں احسن عمل کی ڈیفینیشن ہے، عمل صالح کی ڈیفینیشن ہے. اللہ کے لیے ہو
اور جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے پر ہو. پھر اس میں ایک معنی حق سے زیادہ دینے والے کا بھی آتا ہے، اور ایک معنی ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے کا بھی آتا ہے. ہر کام کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا، اچھے سے اچھا کرنا. تو اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيٍّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.